نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور آپ سے پوچھتے ہیں کیا ہے وہ جو خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، آپ فرما دیجئے بچا ہوا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اسی طرح اللہ رب العزت بیان کرتا ہے تمہارے لیے نشانیاں تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، اور پوچھتے ہیں آپ سے یتیموں کے سلسلے میں، آپ فرما دیجئے کہ ان کی اصلاح کرنا بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کو ملا لو فَإِخْوَانُكُمْ، پس وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ رب العزت جانتا ہے بگاڑنے والے کو اصلاح کرنے والے سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ رب العزت چاہتا تو تم کو مشقت میں ڈال دیتا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی غالب حکمت والا ہے۔ پچھلی آیت میں اپنے مال کا بچاؤ بتایا گیا تھا، اب یتیموں کے مال کی اصلاح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی پہلے اصلاح نفس کا حکم تھا، اب دوسروں کی اصلاح کا حکم ہے۔ پچھلی آیت میں حقوق اللہ مارنے سے روکا گیا تھا، اب حقوق العباد یعنی یتیموں کا مال مارنے سے روکا جا رہا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے مسلمانوں کو صدقہ دینے کی رغبت دی، تب آپ سے دریافت کیا گیا کہ اس کی مقدار ارشاد فرمائیے کہ کتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تب پہلا جملہ نازل ہوا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ معاذ بن جبل اور ثعلبہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ یا حبیب اللہ، ہمارے پاس غلام بھی ہیں، بال بچے بھی ہیں، ہم ان پر کتنا مال خرچ کریں؟ اس پر پہلا جملہ نازل ہوا۔ عرب کی طرح یتیموں کے مال کھا جانے میں احتیاط نہیں کی جاتی تھی، اہل عرب جو تھے وہ یتیموں کا مال ہضم کر جاتے تھے، اس لیے انہیں فرمایا گیا تھا کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھرتے ہیں، جسے سن کر مسلمان ڈر گئے اور بہت احتیاط کرنے لگے کہ یتیموں کا کھانا الگ پکاتے ہیں، ان کا پانی الگ رکھتے اور ان کا بچا ہوا کھانا خرچ نہیں کرتے تھے۔ کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ سڑ گل جاتا تھا تو پھینک دیتے تھے۔ اتنی احتیاط مسلمانوں پر گراں تھی جس کی شکایت انہوں نے بارگاہ نبوت میں کی۔ عبداللہ ابن رواحہ نے عرض کیا کہ یا حبیب اللہ، اس صورت میں لوگ یتیموں کی پرورش چھوڑ دیں گے، تب آیت کا دوسرا جملہ یعنی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، یہ نازل ہوا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام سے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیسا اور کتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں، آپ فرما دیجئے کہ ضرورت سے بچا ہوا مال خیرات کرو، جس کی تمہارے دل پر چوٹ نہ لگے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح سارے احکام صاف صاف بیان فرماتا ہے تاکہ تم دنیاوی اور اخروی کام سوچ سمجھ کر کرو، کہ نہ تو دنیا سے ہاتھ دھو بیٹھو اور نہ آخرت کو چھوڑ دو اور اس سے غافل ہو جاؤ۔ یہاں کے لائق الگ خرچ کرو اور وہاں یعنی آخرت کے لائق وہاں بھیج دو۔ اور اے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے ان یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں جو کسی کی پرورش میں ہوں کہ ان کا خرچ علیحدہ رکھیں یا اپنے مال میں شامل کر لیں، کیونکہ وہ شامل رکھنے میں ڈرتے ہیں کہ یتیموں کا مال ان کے خرچ میں آ جائے گا، اور علیحدہ رکھنے میں یتیموں کا بھی نقصان ہے اور انہیں بھی دشواری ہو رہی ہے۔
آپ فرما دیجئے کہ ان کے مال کھانے کی ممانعت سے مقصود ان کی مصلحت اور ان کی اصلاح ہے۔ اگر خرچ شامل کرنے میں ان کی اصلاح ہے تو وہی بہتر ہے، لہذا تم اگر انہیں اپنے ساتھ ملا لو اور اپنے خرچ کے ساتھ ان کے مال کو خلط مل کر لو تو کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور بھائی ساتھ ہی رہتے ہیں۔ اتنا خیال رہے کہ اللہ تبارک و تعالی فساد کرنے والے اور اصلاح کرنے والے کو خوب جانتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ان کا مال تو تم کھا جاؤ اور اپنا مال بچا لو۔ لہذا ایسی شرکت کرنا جس میں یتیموں کا نقصان ہو کہ تھوڑا سا آٹا تو اپنا ملا دیا، باقی ان کا کھا لیا، اور اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو اس بارے میں سخت قانون بنا کر تمہیں مصیبت میں ڈال دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی غالب ہے، جو چاہے حکم دے، مگر وہ حکیم بھی ہے، اس لیے نرم احکام نازل فرماتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ سارا مال خیرات کر دینا منع ہے، کہ اس میں اپنی اور اپنے بچوں کی حق تلفی ہے۔ دوسری بات اس آیت سے یہ پتہ چلی کہ جس طرح کمانے میں حلال اور حرام کا خیال ضروری ہے، اسی طریقے سے خرچ کرنے میں بھی جو کچھ دنیاوی یا دینی کام میں خرچ کیا جائے وہاں خوب غور و فکر کر لیا جائے کہ یہ خرچ کرنے کی جگہ ہے یا نہیں ہے۔ مثلا گناہ میں خرچ کرنا یہ حرام ہے، اور نیکی میں خرچ کرنے کی دو صورتیں ہیں، ایک تو صدقہ واجبہ جیسے کہ زکوٰۃ وغیرہ، یہ ضرور دینا چاہیے، اور دوسرا ہے صدقہ نفلی، اس میں یہ خیال رہے کہ اس سے اپنے نفس اور اولاد کا حق نہ مارا جائے۔ دنیاوی خرچ اور اخراجات جو ہیں اگر عبادت پر طاقت حاصل کرنے کی نیت سے ہیں تو یہ خرچ کرنا ثواب ہے۔ مثلا کوئی مرغن غذائیں اس لیے کھاتا ہے کہ میرا جسم طاقتور ہو تاکہ میں کثرت سے عبادت کروں، تو یہ خرچ جو ہے وہ ثواب ہے اس میں، اور اگر گناہ کی نیت سے خرچ کیا تو پھر وہ گناہ ہے۔ محض دل خوش کرنے کے لیے خرچ کرنا یہ مباح ہے۔ یہ سب باتیں تتفکرون سے ہمیں حاصل ہوئیں۔ کہا جاتا ہے کہ کمانا ایک ہنر ہے اور مال کو خرچ کرنا یہ 70 ہنر ہیں۔ تیسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ یتیم کی اصلاح کرنا لازم ہے، اس کو بگاڑنا حرام ہے، اسی لیے یتیم کے مال سے زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس کا مال کسی کو ہبہ نہیں کر سکتے، اس کے مال میں فضول خرچی کرنا حرام ہے۔ اور چوتھی بات ہمیں یہ پتہ چلی اس آیت سے کہ یتیم بچے کی صرف پرورش ہی نہ کی جائے بلکہ ان کی تربیت بھی کی جائے، اور تربیت کے لیے انہیں بقدر ضرورت سزا بھی دی جا سکتی ہے، ان پر سختی بھی کی جا سکتی ہے۔ پرورش میں کھانا اور کپڑے دینا چاہیے، گرمی اور سردی سے ان کو بچانا چاہیے، یہ ساری چیزیں ان کی جو ہے وہ پرورش میں داخل ہیں۔ اور تربیت کے اندر انہیں بری صحبت سے بچانا، ان کو تعلیم یافتہ بنانا، اخلاقیات ان کو سکھلانا، کسی ہنر میں ان کو لگا دینا جس سے کہ ان کی اپنی روزی روٹی کا سبب بن جائے۔ یہ تمام چیزیں ہمیں اصلاح سے معلوم ہوئی، یعنی یتیموں کی اصلاح جو ہے وہ ضروری ہے، نہ کہ محض پرورش۔ یتیم کے مال کو تجارت میں لگا دینا، اسے مضاربت پر دینا یہ جائز ہے کہ یہ بھی اصلاح ہے۔ یتیم کو علم و ادب سکھانا، اسے بقدر ضرورت سزا دینا اور مارنا یہ بھی جائز ہے، کیونکہ یہ جو ہے یہ بھی اصلاح کے اندر داخل ہے۔ چند ساتھیوں کا آپس میں روٹی وغیرہ ملا کر کھانا جائز ہے، کہ جب یہ کام یتیموں کے ساتھ جائز ہوا تو یہاں بھی جائز ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب حضرات کو قرآن عظیم پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کا باقی درس
اگلے حصے میں سماعت فرمائیں۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک اور سبسکرائب کریں۔